بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از قیامت جن اہم اور مشہور واقعات اور علامات کی نشاندہی کی اور جو زبان زدے عام ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان کیا۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بھی ابن مریم کا نزول، نمبر 6 3 جگہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، مغرب میں، مشرق میں، نمبر 7 مغرب میں، نمبر 8 جزیرۃ العرب میں، نمبر 9 اور سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر دے گی۔ ان میں سے کچھ پیشین گوئیاں تو پوری ہو چکی ہیں اور ابھی کچھ کا پورا ہونا باقی ہے۔ مندرجہ بالا علامات اور نشانیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات اور معاملات ہیں جو قبل از قیامت وقوع پذیر ہوں گے۔ اس کے علاوہ قرب قیامت کی اور بھی بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں۔ حجاز کے علاقے سے آگ نکلنے سے متعلق پیشین گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث نبوی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں صحیح مسلم کے شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بصرہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے 3 مرحلہ تقریباً 48 میل پر واقع ہے۔ یہ عظیم آگ فتنہ تاتار سے تقریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی علامات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ 6 جمادی الثانی 456 ہجری کو نکلی اور بحر زخار کی طرح میلوں تک پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آ گئے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اتوار 27 رجب 52 دن تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً 3 ماہ لگے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، ینبو، حتیٰ کہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام تک دیکھی گئی۔ چنانچہ اس زمانے کے محدثین و مورخین نے اپنی تصانیف اور شعراء نے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں مزید فرماتے ہیں حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانہ میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 564 ہجری میں نکلی جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرق سمت میں حرہ کے پیچھے والے علاقے سے نکلی۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں بہت سے لوگ اس آگ کے متعلق جانتے ہیں، یعنی ان تک اس آگ کی اطلاعات موجود ہیں، اور خود مجھے مدینہ کے ان لوگوں نے خبر دی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمانہ کے بلند پایہ عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب التذکرہ بالامور آخرہ میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ بخاری و مسلم کی اسی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں حجاز میں
مدینہ طیبہ میں ایک آگ نکلی ہے۔ اس کی ابتدا زبردست زلزلہ سے ہوئی جو بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات عشاء کے بعد آیا اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ کریزہ کے مقام پر ہرہ کے پاس نمودار ہوئی، جو ایسے عظیم سیلاب کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے برج اور مینارے بنے ہوئے تھے ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جو اسے ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر گزرتی تھی اسے ڈھا دیتی اور پگھلا دیتی۔ اس سارے مجموعہ میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی کسی شکل میں نکلتا تھا جس میں آگ کی سی گرج تھی۔ وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور وہ عراقی مسافرین کے اڈہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی۔ پھر آگ مدینہ کے قریب تک پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینہ میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ اس آگ میں سمندر جیسا زور و شور تھا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 یوم کی مسافت فاصلے سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ مکہ اور بصرہ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ علامہ سمہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات درج کیے ہیں، جو کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کے باعث اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ جس کے باعث ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی القضات صدر الدین حنفی ہیں جو دمشق میں حاکم رہے۔ ان کی ولادت 642 ہجری میں ہوئی۔ قاضی القضات ہونے سے پہلے یہ بصرہ میں ایک مدرسہ کے مدرس تھے اور آگ کے واقعہ کے وقت بھی بصرہ میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر و مورخ حافظ ابن کثیر کو خود بتایا کہ جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی، میں نے بصرہ میں ایک دیہاتی کو خود کہتے سنا، جو میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں دی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے ایک وادی بہہ پڑے گی، اور تیسری یہ کہ اس سے بصرہ کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ باتیں منوعاً کھل کر ظاہر ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدیوں بعد ظاہر ہوئیں، اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ کی صداقت اور حقانیت کی تازہ ترین دلیل بنیں گی۔ آج بھی عہد نامہ قدیم، بائبل کے عہد نامہ قدیم میں درج ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک صاحب شریعت نبی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈال دے گا، وہ جو بات کرے گا بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اس کی بات ماننا، اور اس کی نشانیاں بتائی تھیں۔ وہ غیر اللہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا، اللہ کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کے احکامات کی طرف لے کر جائے گا، اور اس کی ہوئی پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوں گی۔ پیشن گوئی کسی غلط آدمی کی بھی درست ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو وہ جھوٹا اور کذاب اور دجال تھا۔ اور قرآن پاک کیونکہ کلام الہی ہے، اس میں
اس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان کے بعد جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی جھوٹا اور کذاب ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، نہیں، جو قرآن کی کسی ایک آیت کا ضد میں انکار کرے گا، آیت یا حکم کا، وہ کافر ہے، وہ اس معاملے میں کفر کر رہا ہے۔ وہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ان کی میں نے تفسیر صغیر پڑھی ہے، باہر کچھ عرصہ رہا، ہالینڈ میں رہا۔ تفسیر کثیر میں صغیر میں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت ایک شجرہ سا بنایا ہوا ہے، ایک ٹری سا بنایا ہوا ہے، سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے مختلف انبیاء کے نام لکھے۔ وہ کہتے ہیں نیچے سے تو آ سکتا ہے نا، چور راستے سے جو آتا ہے وہ چور ہوتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے، وہ کذاب ہوتا ہے، وہ دجال ہوتا ہے۔